بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلے انٹرو میں نے آپ کو بتایا تھا، پچھلی دفعہ انٹرو میں یہ بات ہوئی تھی کہ انشاءاللہ لیکچرز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے، اور وہ الحمدللہ وہ شروع کر دیا۔ اور اس سلسلے میں آج پہلے لیکچر کے ساتھ میں عبدالوحید شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور ہم نے یہ لاسٹ ٹائم یہ بات بھی میرے بحث آئی تھی کہ یہ لیکچرز جو ہوں گے یہ بی اے اور ایسوسیٹ ڈگری اور بی ایس پروگرام کے لیے ہوں گے، اور پھر ایک نیا ایپیسوڈ چلائیں گے جس میں ایم اے کے اسٹوڈنٹس بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے، اور اس کے علاوہ جو پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ ہم پولیٹیکل سائنس کے سلسلے میں پہلے ایپیسوڈ جو ہے وہ آ رہی ہے آپ کی طرف، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولیٹیکل سائنس کیا ہے، واٹ از پولیٹیکل سائنس۔ تو پولیٹیکل سائنس کا جو لفظی معنی ہے اردو میں وہ تو علم سیاسیات ہے، اور اگر ہم پولیٹیکل سائنس کو دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یونانی زبان کے لفظ پولس سے نکلا ہے، جس کے معنی جو ہیں وہ شہری ریاست کی ہیں، اور یہ شہری ریاستیں جو تھیں وہ اٹانومس باڈی تھیں، خود مختار ریاستیں تھیں، اور اس لیے ان کو اس معنی میں لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم آج کی روٹین میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو پولیٹیکل سائنس کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو سائنس کا مطلب علم ہے، اور پولیٹیکل کا جو لفظی ترجمہ بنتا ہے انگریزی گرامر کے حساب سے یہ پولیٹیکل ایڈجیکٹو ہے، اور اس کے معنی بنتے ہیں سیاسی۔ تو اس حوالے سے ہم اس کو سیاسی علم، سائنسز دو طرح کی ہیں، ایک نیچرل سائنس ہے اور ایک سوشل سائنس۔ نیچرل سائنس جو ہے اس کے اصول اٹل ہے، ہمہ گیر ہے، ناقابل تغیر ہے، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جیسے 2 and 2 make 4 میتھ کا فارمولا 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، جیسے کیمسٹری میں H2O پانی کا فارمولا، جیسے بایو میں میل اور فیمیل جو ہے وہ ریپروڈکٹ کرتے ہیں، جیسے فزکس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا سن اینڈ مون ریوالوز اراؤنڈ دا ارتھ، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے۔ تو یہ اٹل ہے، یہ صدیوں پہلے بھی ایسے ہی تھے، آج بھی ایسے ہی ہیں، اور صدیوں بعد بھی ایسے ہی رہیں گے۔ لیکن دوسری طرف جہاں تک سوشل سائنسز کا تعلق ہے، جس میں تاریخ آ جاتی ہے، ہسٹری، اکنامکس آ جاتی ہے، شہریت آ جاتی ہے، اور دیگر سبجیکٹس ہیں، ان کا جو تعلق ہے اور ان کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ حالات و واقعات پر ہے، مختلف کیفیات پر ہے، اور فرد کے رویہ جات پر ہے۔ تو یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، اور جو اصول آج سے بہت عرصہ پہلے صدیوں جو یونان کے دور میں اصول تھے وہ رہنما اصول تو وہی رہیں گے، لیکن ان کے آگے وقت کے ساتھ ساتھ، زمانے کے ساتھ ساتھ، تہذیب و تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان میں جو ہے وہ چینج آتی چلی جائے گی، آتی چلی گئی۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ اگرچہ سائنس ہے علمی اعتبار سے، لیکن اس کے اصول اٹل نہیں ہے، ہمہ گیر نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات و واقعات پر، اور اس کا جو دار و مدار ہے وہ لوگوں کے افراد کے رویہ جات پر ہے، اور اس کا جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو ریلیشن بنتا ہے وہ ریاست اور حکومت کے ساتھ بنتا ہے، اسٹیٹ اور گورنمنٹ سے یہ ڈیل کرتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں۔ چنانچہ پولیٹیکل سائنس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا علم ہے
جو ریاست اور حکومت سے متعلقہ امور کو زیر بحث لاتا ہے. یہ ایک قدیم ترین علم ہے اور اس کا جو تعلق ہے، جیسے میں نے کہا، فرد کا اسٹیٹ کے ساتھ اور فرد کا جو گورنمنٹ کے ساتھ تعلق بنتا ہے، یہ اس کو زیر بحث لاتا ہے. اس کی ابتدا قدیم یونان سے ہوئی. اس حوالے سے یہ ایک قدیم ترین علم ہے اور اس کا آغاز جو ہے وہ تو قدیم یونان سے ہوا، لیکن مہذب زندگی کے ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ وسعت جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی گئی. اس کا تعلق جو ہے ریاست اور حکومت سے ہے، جو فرد کی زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق بنتا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. وہ فرد کا جو ریاست سے تعلق ہے، اس تعلق کی بنا پر یہ آگے بڑھتا ہے. علم سیاسیات فرد کا ریاست اور علم سیاسیات سے ریاست کا فرد اور حکومت سے تعلق ہونا، یہ علم سیاسیات کا حصہ ہے، یعنی پارٹ آف پولیٹیکل سائنس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ہم اس سلسلے میں قدیم یونان میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سقراطس نے اس پر بہت فلسفیانہ انداز سے اس کو زیر بحث لایا ہے، اور پلیٹو نے اپنی کتاب ریپبلک میں اور لاز میں سیاسی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر جو ہے وہ سیر اصل گفتگو کی ہے. ارسطو نے اپنی بک پالیٹکس میں علم سیاسیات کے بنیادی اصولوں اور نظریات کی بڑے بہترین انداز میں وضاحت کی ہے. ارسطو یہ کہتا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ ایک معاشرتی حیوان ہے، تمام زندگی معاشرے میں گزارتا ہے، لیکن انسان دوسروں کے ساتھ اگرچہ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، دوسروں کے بغیر وہ زندگی گزارنا نہیں چاہتا، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ فطرتاً خود غرض واقعہ ہوا ہے، اور ذاتی مفادات کے لیے وہ بعض اوقات دوسروں کے مفادات کو قربان بھی کر دیتا ہے. ذاتی مفادات کی وجہ سے وہ دوسروں کی حق تلفی بھی کرتا ہے، جس سے دوسروں کے حقوق جو ہیں وہ غیر محفوظ ہو جاتے ہیں. چنانچہ مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تنازعات جنم لیتے ہیں، اور ان تنازعات کے تصفیے کے لیے پھر ایک ایسی تنظیم یا اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے جو منظم طریقے سے ان چیزوں کو دیکھے اور اس پر اپنی گرفت مضبوط کرے اور معاشرے کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے. چنانچہ یہ جو منظم اتھارٹی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا وہ ریاست ہے، اور ریاست جو ہے اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دیتی ہے، اپنا کاروبار چلاتی ہے، اور ریاست کا کاروبار حکومت کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے. چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم سیاسیات ان دونوں چیزوں کا، ان دونوں فنومیناز کا، یعنی اسٹیٹ کا اور گورنمنٹ کا مطالعہ ہی اس کا حاصل مقصود ہے. تو یہ بات کرنے کے بعد اب میں آپ کو ایک بڑا لطیف سا فرق جو ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں، جو عام طور پر ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے، اور ہم نے اس پر ظاہر ہے سوچ بچار بھی کرتے ہیں. اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ واٹس ڈفرینس بٹوین پالیٹکس اینڈ پولیٹیکل سائنس. کیا فرق ہے، کیا فرق ہے سیاست میں اور سیاسیات میں. آپ ایک لمحے کے لیے اس کو پاز کیجئے اور خود بھی یہ بات سوچئے
کہ واٹ از دا میننگ آف پولیٹکس. سیاست، لفظ جو سیاست ہم استعمال کرتے ہیں اس کے معنی کیا ہے؟ بے شک بند کر کے ایک لمحے کے لیے، 1 منٹ کے لیے اس کو پاز کر کے غور کیجئے کہ اس کے معنی کیا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے معنی عام طور پر لیے کیا جاتے ہیں، اور میں نے اس کے آپ کو کیا ایک دلچسپ رائے آپ کو دینے لگا ہوں، اس پر غور کیجئے. سیاست بلنٹلی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سیاست سیاسی زندگی اور اس کے متعلقہ مسائل کا نام. جی، سیاست کیا ہے؟ سیاسی زندگی، فرد کی سیاسی زندگی اور اس کے متعلقہ مسائل کا نام. تو ہم سیاست کو کن معنوں میں لیتے ہیں؟ ہم سیاست کو معنوں میں لیتے ہیں کہ سیاست جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور جو جتنا بڑا بندہ ہے وہ اتنا بڑا ہی کہتا ہے کہ دیکھا میری سیاست، جتنا بڑا جھوٹ بولے گا، جتنا بڑا فراڈ کرے گا، اور اس کے بعد کہے گا یہ تو میری سیاست ہے. اب ایک بات یہ کرنے کے بعد میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ یہ بات درست نہیں ہے. ایک بات اور بھی عام طور پر ہمیں گھومتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب کسی رہنما نے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں سیاستدان نے جب کوئی کسی کے بارے میں غلط بیان کرنی ہو تو اس کو بعد میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو میرا سیاسی بیان تھا، یہ میں نے صحیح بات تھوڑی کی. یہ چیزیں all these are absolutely wrong. یہ غلط ہے، یہ مسکنسیپشن ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. تو پھر سیاست کیا ہے؟ سیاست جو ہے وہ فرد کی سیاسی زندگی اور اس سے متعلقہ مسائل کا نام ہے. تو سیاست ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ فرد کا ریاست اور اس کے اداروں سے متعلق جو عملی اقدامات ہیں اس کو سیاست کہتے ہیں. سیاست کیا ہے؟ سیاست فرد کے جو حکومت اور اس کے متعلقہ اداروں سے متعلقہ جو معاملات ہیں، جو فرد کے حکومت اس کے اداروں کی بجائے اگر حکومت کے مختلف محکموں سے کہا جائے، سے متعلق بات کی جائے تو وہ یہ کہا جائے کہ حکومت کے مختلف محکموں کے مسائل، معاملات، ان کا احاطہ، ان کا تجزیہ اور ان کا حل. اسی طرح سے ریاست کے معاملات، ریاست کے جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، ان کا تجزیہ، ان کا احاطہ. حکومت سے متعلقہ معاملات جو ہیں ان کا جو ہے مسائل، معاملات، احاطہ اور تجزیہ. تو ان سب سے ڈیل کرنے کا نام جو ہے وہ سیاست ہے. اس کو جھوٹ کہنا، اس کو فراڈ کہنا، اس کو فریب کہنا یا فریب دینا، یہ سراسر غلط ہے اور یہ درست نہیں ہے. ہاں، ایک بات البتہ ہے کہ عام طور پر ایک یہ کنسیپٹ بھی ہے کہ اس کو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ خدمت ہے. اوکے، تو اس کو بطور خدمت ہم لے سکتے ہیں کسی حد تک، کیونکہ جب ہم سیاست کرتے ہیں یا سیاست کہتے ہیں تو ہم ریاست اور اس کے اداروں سے ڈیل کر رہے ہیں، اور جب ہم سیاست کہتے ہیں تو ہم حکومت اور اس کے اداروں سے ڈیل کر رہے ہیں، یعنی فرد ان معاملات کو دیکھ رہا ہے اور ڈیل کر رہا ہے. تو اس حوالے سے جب یہ کہتے ہیں تو یہ کسی حد تک درست لگتا ہے کہ یہ خدمت ہے، کیونکہ اسلام میں خدمت کا بہت واضح طور پر یہ کنسیپٹ ملتا ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ سید القوم خادم القوم، کہ جو اس قوم کا سردار ہے وہ قوم کا خادم ہے. تو اس طرح سے ہم یہ بات جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ ریاست، حکومت سے متعلقہ ادارے اور محکمے، ان سے متعلق جو افراد کو درپیش مسائل ہیں ان کا تجزیہ اور ان کا احاطہ، ان مسائل کا حل تلاش کرنا اور افراد کا
इन इदारों से मुतल्लक रवैयाजात का मुताला, इहाता और तज्जिया असल में सियासत। मैं रिपीट करने लगा हूँ, इसको फिर एक दफ़ा गौर कीजिए कि सियासत क्या है। सियासत रियासत और हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों और महकमों से मुतल्लक फ़र्द को जो दरपेश मसाइल हैं, उन मसाइल का तज्जिया, उनका अहाता और उनका मुतालिया, ये सियासत है। और इसको हम इस तरह से लेते हैं कि ये अमली तौर पर सरअंजाम दिया जाता है, अमली तौर पर, यानी इससे हम अमली तौर पर काम करते हैं। जबकि दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ इल्म सियासियात है, तो इल्म सियासियात एक इल्मी दर्जा रखता है, ये एक इल्मी मजमून है, सियासी ज़िंदगी के मुख्तलिफ नज़रियाती पहलुओं का जायज़ा लेता है और इन तमाम मसाइल को इल्मी तौर पर जानना, जैसा कि हमने ये बात कही थी साइंस को देखते हुए कि साइंस का मतलब जानना, किसी चीज़ का इल्म होना, तो ये जो है ये सियासियात है, यानी अमली तौर पर इक़दामात करना सियासत है और इल्मी तौर पर उसके बारे में आगाही या अवेयरनेस रखना सियासियात है। तो इन तमाम मसाइल को अमली तौर पर जब हम लेते हैं, कोई फ़र्द लेता है किसी भी सतह पर, तो वो सियासी ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहा है। और जब इसको थ्योरेटिकली लेता है, इल्मी तौर पर लेता है, तो फिर हम वो इल्म सियासियात का हिस्से। तो ये फ़र्क था जो मैंने आपके गोशगुजार करना था। तो हम इसको एक मतलब ये कहकर कि सियासियात की यानी इल्म जो है उसकी अमली शक्ल जो है वो सियासत है। सियासियात की अमली शक्ल जो है वो सियासत है और सियासियात की इल्मी शक्ल जो है सियासत की जो इल्मी शक्ल है वो सियासियात है। रिपीट करता हूँ, सियासियात की अमली शक्ल जो है वो सियासत है और सियासत की जो इल्मी शक्ल है वो सियासियात है। तो सियासियात जो कुछ सियासत में होता है वो उसको अगर इल्मी तौर पर देखा जाए तो वो सियासियात है, और जो कुछ सियासियात में अमली तौर पर होता है तो उसको हम सियासत कह सकते हैं। तो बराए मेहरबानी ये बात ध्यान में रखिए कि सियासत झूठ फरेब धोखा वगैरह का नाम नहीं है। सियासत अमली तौर पर फ़र्द का जो कैफियत हैं, जो रवैयाजात हैं, जो मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उनको एड्रेस करना और उसको लेकर आगे चलना, ये सियासत है। सियासत की जो मुख्तलिफ़ तारीफ़ें मुख्तलिफ़ मुफक्किरीन ने बयान की हैं, उनमें बाद लोगों का ख्याल, जिनमें अरस्तू और डॉक्टर गार्नर शामिल हैं, वो कहते हैं कि ये रियासत का इल्म है। डॉक्टर गार्नर कहते हैं जी कि ये अव्वल व आखिर, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक रियासत का इल्म है। दूसरी तरफ जो गिलक्रिस्ट हैं, प्रोफेसर गिलक्रिस्ट, वो ये कहते हैं कि रियासत इल्म सियासियात रियासत, जो डॉक्टर स्टीफन है वो ये कहते हैं कि इल्म सियासियात हुकूमत का इल्म है। और इसके साथ साथ प्रोफेसर सेले भी इसी बात की तायद करते हैं, वो ये कहते हैं कि इल्म सियासियात जो है वो हुकूमत का इल्म है। लेकिन प्रोफेसर गिलक्रिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि इल्म सियासियात रियासत और हुकूमत दोनों को ज़ेर बहस लाता है। और विलोबाई जो है वो थोड़ा सा और आगे निकल कर ये बात कहते हैं कि इल्म सियासियात रियासत, हुकूमत और कानून को ज़ेर बहस लाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि गैटल ने इसकी जो तारीफ़ है वो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड किया है, और वो ये कहते हैं कि ये रियासत का इल्म, ये असल में रियासतों के माबैन जो ताल्लुकात हैं उनको ज़ेर बहस लाता है। एक्चुअली वो कहना ये चाहते हैं कि ये रियासत, हुकूमत और कानून को ज़ेर बहस लाता है। गैटल जो है इस बारे में ये कहता है कि इनमें सियासियात रियासत और रियासतों के माबैन ताल्लुकात और उनके मादी हाल और मुस्तक़बिल का तज़किया करती है। इन
تمام تعریفوں کو اگر ہم اپنے طور پر لیں اور اس کی ایک جامعہ تعریف کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ علم سیاسیات عمرانی علوم کا وہ ایک خاص شعبہ ہے جو ریاست کی ابتدا، ارتقاء اور مقاصد کو زیر بحث لاتا ہے۔ یہ حکومت کی تنظیم، ساخت اور سرگرمیوں کا جائزہ لیتا ہے، مختلف انسانی ادارے، فرد کی کیفیات، رویہ جات کو زیر بحث لاتا ہے جن کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریاست کے اندر ایک منظم زندگی سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو علم سیاسیات کا تعریف کے حوالے سے میں نے یہ بات کی کہ علم سیاسیات جو ہے وہ ہر لحاظ سے ریاست اور حکومت کو زیر بحث لاتی ہے۔ کہہ سکتے ہیں